السلام علیکم۔ یہ زندگی میں شہزادوں جیسی زندگی گزارے، شہزادوں کی طرح میرے پاس آئے، اور شہزادوں کے لیے ایک میں نے محل تیار رکھا ہے جس کا نام جنت ہے، ایسی زندگی گزارے۔ تو اس کے لیے میرے رب نے اپنے حبیب کے ذریعے مسنون دعائیں دی ہیں، مستند مسنون دعائیں دی ہیں۔ وہ مستند اور مسنون دعائیں ہماری زندگی کا حاصل ہے۔ رمضان میں اس کی مشق زیادہ ہو جاتی ہے، رکوع بڑھ جاتے ہیں، سجدے بڑھ جاتے ہیں، قیام بڑھ جاتا ہے، تسبیحات بڑھ جاتی ہیں، حاضریاں بڑھ جاتی ہیں رمضان میں، یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں رمضان میں۔ آپ رکوع دیکھیں، رمضان میں زیادہ کرتے ہیں، سجدے زیادہ کرتے ہیں۔ سجدوں میں دو سجدوں کے درمیان ایک دعا ہے، اگر اس کی مشق کر لیں اور مسلسل مشق کر لیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، مختصر دعا ہے۔ اگر دو سجدوں کے درمیان اس دعا کا استحضار، اس پہ توجہ، اس پہ دھیان اور اس کی مشق کر لیں، زندگی کے وہ خزانے ملیں گے جو بڑے بڑے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے ہیں۔ کوئی گولیوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی ٹیکوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی شیشوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی نشوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی بڑے بڑے مخملی بستروں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی بادشاہ بننے کے لیے سیاست میں ڈھونڈتا ہے، پتہ نہیں کہاں ڈھونڈتا ہے بندہ۔ اس دعا میں وہ کائنات کے تین راز ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ پاک جل شانہ بندے کو عطا فرماتے ہیں وہ اپنی رضا ہے، مغفرت کے خزانے ہیں۔ زمزم کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اس دعا اور اس دعا میں ایک حیرت انگیز مصلحت ہے، یکسانیت ہے، الفاظ کا فرق ہے، مفہوم ایک ہی ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے گا، یہ جو دو رکوع کے درمیان، دو سجدوں کے درمیان جو دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، مغفرت فرما، رحم فرما، عافیت عطا فرما، عافیت، عافیت، دل کی عافیت، دل کا سکون ہے، جذبوں کی عافیت، لاجواب زندگی ہے، ٹینشن فری لائف ہے، عافیت۔ کھانے میں عافیت ہے، یہ کھانا میرے لیے بیماری نہیں بنا، صحت بنا ہے۔ ایک قدم کے بعد دوسرے قدم پہ عافیت ہے، میں پھسلا نہیں ہوں، میں چلتا رہا ہوں، بیٹھا ہوں تو اٹھا ہوں، پھر اٹھ کے بیٹھ گیا ہوں، یہ بھی عافیت ہے۔ یہ نوالا خوراک کی نالی میں گیا ہے، پانی کی نالی میں نہیں گیا، پانی میں کی طرف جا رہا ہے، عافیت ہے۔ دیکھیں، آپ ایک ہی وقت میں پانی بھی جا رہا، خوراک بھی جا رہی، سانس بھی جا رہی ہے، اب یہ سانس کی نالی میں چلا جائے، عافیت نہیں۔ قریب ہمارے ایک جاننے والے فوت ہوئے، صرف مچھلی کا کانٹا پھنس گیا، ساری زندگی مچھلی کھائی تھی، تو یہ کانٹا عافیت نہ بنا اور یہ کانٹا موت بن گیا۔ اللہم اغفر لی، معاف کرتے ہیں۔ جو ہمیشہ معذرت کرتا ہے نا، معافی مانگتا ہے ہمیشہ، رب اس کے لیے اپنے خزانوں کے دروازے، دولت ہے، رزق ہے، صحت ہے، عزت ہے، عافیت ہے، اللہ کھول دیتا ہے۔ عافیت مانگتا ہے اور معافی مانگتا ہے، ہر وقت معافی، ہر وقت معافی۔ یہ جو اللہم اغفر لی ہے، یہ اس سے ہر وقت معافی ہے، بس تیری مہربانی، معاف کیے رکھ۔ کیوں؟ شہنشاہ ہے، اور شہنشاہ کے شایان شان، مجھے پتہ نہیں میں کون سا ایسا کام کروں جو میرے مطابق ٹھیک ہو، آپ کے ادب اداب کے مطابق غلط ہو، اور میں بظاہر ٹھیک بیان کر رہا ہوں اور آپ کا ادب اداب میں آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں۔ ایک پرانا بابا تھا دیہات کا، اس نے کہا بغداد میں ہارون الرشید کی مملکت ہے، دارالخلافہ ہے، اور حکومت تو ملتان تک تھی اس کی، سارا سندھ سارا ہے، نظام سارا۔ تو
اس بابے نے کیا کیا، اپنے کنواں تھا میٹھے پانی کا، باقی کڑوے پانی تھے، اس نے میٹھے پانی کا گھڑا بھرا، مٹکا بھرا، سر پہ رکھا۔ ہفتوں بیچارہ جنگلوں کا سفر کرتے کرتے اس نے کہا ہارون کو جا کے یہ میٹھا پانی دوں گا، اس کے پاس تو ہوگا نہیں، خوش ہوگا۔ اب پتہ نہیں بادشاہ تک کیسے رسائی ہوئی، ہارون الرشید تک۔ اس نے کہا جی میں فلاں گاؤں سے آیا ہوں، دور پرے سے، اور آپ کے لیے میٹھا پانی لایا ہوں۔ ہارون رشید نے جب مٹکا کھلوایا تو وہ میٹھا پانی بدبودار ہو چکا تھا۔ سفروں کے مرحلے، کہیں گرمی، کہیں بارش، کہیں موسم، خاموش ہو گیا۔ کہنے لگا یہ مٹکا خالی کر کے اس مٹکے میں جواہرات، سونے چاندی بھر کے اس کو دو، اور جاتے جاتے نا دجلہ کے کنارے سے اس کو چکر لگواتے جانا۔ دریائے دجلہ گیا، اور دجلہ کا پانی تو ایسا میٹھا پانی، اب مٹکا بھر کے دے دیا اشرفیوں کا اور جواہرات کا، اور جب اس کو دجلہ کے کنارے لے گئے تو اس نے دجلہ کا پانی پیا تو کہنے لگا میرے پاس تو کنواں ہے، ہارون کے پاس تو دریا ہے۔ وہ کریم کہتا ہے کہ بس معذرت کیے جا، تیرے پاس چھوٹا سا کنواں ہے، تو کہتے ہیں اتنا دے دے، میرے پاس دریا ہے اور بحر بے کراں ہے اور سمندروں کے سمندر ہیں، تجھے پتہ نہیں میرے پاس کیا ہے، بس مجھ سے معذرت کیے جا، اللہم اغفر لی، کہ مولا جو تیری معافی کے تیرے پاس جو معافی ہے نا، اور معافیوں میں سے معافی ہے، اس معافی میں سے معافی اور ہمیشہ کی معافی بس مجھے عطا فرما، میں معافیاں چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ اور معافی مانگنے والا، توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا، توبہ کرنے والا، معافی مانگنے والا، استغفار کرنے والا زندگی میں کامیاب انسان ہے۔ اعتراف جرم انسان کو پسند ہے، اللہ کا تو پسندیدہ ہے۔ کہنے لگا مولا بنی اسرائیل کا ایک بندہ 4 صدیاں میں نے ایک پل بھی تیری نافرمانی نہیں کی، اللہ پاک نے فرمایا نا بندہ آیا اس کو میرے فضل سے معاف کر دو، کہنا مولا میرے ساتھ عدل کر، 4 صدیاں تیری ایک پل نافرمانی نہیں کی، اللہ پاک فرمانے لگے نہیں بس مجھ سے فضل مانگ، عدل نہ مانگ، کہ نہیں مولا عدل کریں، تو اللہ پاک نے فرمایا پھر تو نے 4 صدیاں میری زمین پہ سواری کی، اب 4 صدیاں میری زمین تیرے اوپر سواری کرے گی۔ کہنے لگا نا مولا بس اب فضل کر، رحم کر، میں اپنے بولوں اور لفظوں اور لہجوں اور حرفوں کی معافی مانگتا ہوں، اللہم اغفر لی ورحمنی، کہ رحم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما۔ میں نے رات کو ہی آپ کو رحم کا تذکرہ کیا تھا کہ ہماری زندگی میں رحم ہی، اس کی شفقت ہی سب کچھ ہے، اور مجھے عافیت دے، عافیت دے، ایسی لا علاج بیماریاں، ایسے دکھ، ایسے روگ جو مجھے اندر کھا جائیں، مجھے اندر کھا جائیں، ایسے روگ جو مجھے اندر کھا جائیں اور میرے بدن کو کھوکھلا کر دے، اور لوگ مجھے دنیا کا خوشحال سمجھیں اور تو مجھ سے عافیت چھین لے، ایسے روگوں سے بچا، ایسی زندگی سے بچا، مجھے عافیت 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 عطا فرما۔ اس دعا کا اہتمام کریں، 2 سجدوں کے درمیان جتنا بھی تیز رفتار امام ہو، دنیا کا تیز رفتار امام ہو، پر یہ دعا اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، کتنے سیکنڈ لگے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، کوئی کہتا ہے 3 کو کہتا ہے 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ بھی اگر لگ جائیں تو اتنا بھی کوئی تیز حافظ انجن ہوئے، انجن ایک حافظ راکٹ تھا، اتنا بھی راکٹ ہوئے، انجن ہوئے، تو میرے خیال میں 30 سیکنڈ سے زیادہ تو تیز نہیں ہوگا، 3 سیکنڈ بس، پر یہ دعا اپنا کام کر جاتی ہے۔ عبادت کے دوران جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، عمل کے دوران جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، اس کی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ حویلی کے سامنے ایک بستی ہے، حویلی دیکھی ہوگی آپ نے، ایک بستی ہے، یاسین دھوبی مجھے بتانے لگا کہ انہوں نے نا بستی والوں نے ایک بھینس پھنڈر جو بیچاری بوڑھی ہو گئی، کسی کام کی نہ رہی، دودھ کی، اس کو ذبح کیا، اس کو پکایا، روٹیاں پکا رہے تھے۔ لالا نواز ہے،
کچھ شریف کی درباروں میں وہاں گلے پہ بیٹھا ہے، گلے پہ ہاتھ مارتا ہے، بھائی یہاں محکمہ اوقاف کی طرف سے، اور وہ کہتا ہے محکمہ کوقاف کی طرف سے ہوں میں، کوقاف، محکمہ اوقاف کی طرف سے ملازم ہے، اور دربار پہ گلے پہ ہاتھ مارتا ہے کہ اس میں پیسے ڈالو، جتنے پیسے ہوں گے تو نوکری رہے گی ورنہ تبادلہ ہو جاتا ہے۔ تو کھاتا ہے، میں نے اس کو دیکھا بہت زیادہ کھاتا ہے، بہت کھاتا ہے۔ اس دن میں جا رہا تھا سائیکل پہ، وہ حکیم صاحب کی دعوت نہیں کی تھی ساری تو سب، میری معافی ہے، وہ حکیم صاحب کبھی میری دعوت ہی نہیں کی، میں کہا پتہ نہیں، میری معافی ہے، دیکھو اللہ کھوا سکتے بندے کا کام نہیں۔ لالا نواز آیا، یاسین سے کہنے لگا، یاسین تو بھی ہے، اس نے کہا مقدر کے 2-4 لقمے ہیں میں یہیں کھا لوں تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ اسے پتا تھا کہ نواز ذرا کھانے پینے کا بندہ ہے، اس نے ایک اچھی ڈش بھر کے سالن کی دے دی، روٹیاں ساتھ تندوری پکا رہے تھے، وہ گرم گرم روٹی ویسے زیادہ کھائی جاتی ہے، اس نے ایک ڈش بھر کے دے دی، وہ کھا لی، دوسری دے دی وہ کھا لی، تیسری دے دی وہ کھا لی۔ عمل کے دوران دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، میں یہ بات بتانے لگا ہوں۔ تو یاسین جو ہے وہ مسلسل سالن ڈال رہا تھا، اس کو پیاس لگ زیادہ ہوتی ہے، اس نے کہا یہ مسلسل سالن بانٹ رہا ہے، پوری برادری پوری بستی آئی ہوئی ہے، تو اس کو میٹھا پانی دینا چاہیے۔ یاسین نے میٹھا پانی 2 گلاس پی لیے، 2 گلاس پی لیے۔ 2 گلاس پینے کے بعد اس نے کہا کہ 1 گلاس میں نواز کو بھی دیتا ہوں، ساتھ وہ کھا رہا تھا، مسلسل کھاتے ہوئے اس کے آگے کپڑے سارے خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بے ہوشی کی آخری حالت میں ہوتا ہے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ تو اس نے کہا کہ یہ 1 گلاس پانی پی لے، انہوں نے کہا لالا یاسین پانی ایسا آدھے لیج پینے ہونے سے، پانی میں درمیان میں پیتا ہوں۔ اسے غصہ آ گیا کہ ابھی تیرا درمیان نہیں آیا، اتنا کھا لیا، اتنا، اور واقعی بہت کھایا، اتنا کھا لیا، درمیان نہیں آیا۔ یاسین 2-4 گالیاں بھی سوا من کی دے دیتا ہے کبھی کبھی احتیاطاً ذائقے کے لیے، تو یاسین نے اس کو 2-4 گالیاں دے دی، اور غصہ آ گیا کہ بلا کے بے عزت کرتے ہیں، میں ابھی کھانے بیٹھا ہی تھا، ابھی کھانے بیٹھا ہی تھا، تو مجھے کہتے ہیں پانی پی، میں نے کہا پانی میں درمیان میں پیتا ہوں، زبردستی پینا ہے۔ پھر انہیں کہ دیکھو لالا گال ہے، شربت بھوک مار دیتے، سمجھ گئے؟ انہوں نے کہا جو شربت ہے نا وہ بھوک کو ختم کر دیتا ہے، اب میں بھوکا آدمی ابھی کھانے بیٹھا ہی ہوں اور یہ مجھے کہتا ہے چینی والا شربت پی۔ عمل کے دوران بات چلی تھی یہاں سے، عمل کے دوران اللہم اغفر لی، اب یہ 2 سجدوں کے درمیان ہے، اور اللہ کی پسندیدہ ترین عبادت نماز، اور نماز میں پسندیدہ ترین عمل سجدہ، کہ اپنی پیشانی کو، جس پیشانی ماتھے اور عزت کی خاطر دی دنیا میں سب کچھ کر سکتا ہے، اس آخری پیشانی کو اللہ کے حضور رگڑ رہا ہے، اور اس دوران اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بہت زیادہ قبولیت کا آخری مقام اور آخری درجہ پاتی ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان اس کی مشق کریں، اس کو مشق میں لے آئیں، مشق میں لے آئیں۔ 3 سیکنڈ کی ایک دعا ہے، پڑھیں میرے ساتھ، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی، نہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، یہ دعا یاد کر لیں۔ 2 سجدوں کے درمیان اس دعا کی طاقت ہے، اس دعا کی تاثیر ہے، اور اس دعا کا کمال ہے۔ اگر آپ نے اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، آپ اس وقت اللہ کے پسندیدہ عمل میں ہیں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، نماز کلمے کے بعد، ایمان کے بعد سب سے پسندیدہ عمل نماز ہے، اور نماز میں سب سے پسندیدہ عمل سجدہ ہے، اور یہ 2 سجدوں کے درمیان کی دعا 3 سیکنڈ کی ہے، اور اگر یہ بندہ یہ دعا کر لے، اللہ اکبر، یہ دعا کر لے، اس دعا کی طاقت اپنی زندگی میں تاثیر، کمال، اور اس کی مشق رمضان میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ رمضان میں سجدے بڑھ جاتے ہیں، رکعتیں بڑھ جاتی ہیں، رکوع بڑھ جاتا ہے، قیام بڑھ جاتا ہے، نوافل، سنتیں، فرائض، یہ ساری چیزیں اس میں موقع زیادہ ملتا ہے، اس کی مشق ہو جاتی ہے، مشق ہو جاتی ہے، مشق ہو جاتی ہے۔ اچھا پہلے عادت بنا لیں، ایک وقت آئے گا یہ عادت عبادت بن جائے گی، پہلے عادت بنائیں، مراقبے کی عادت بنائیں پہلے،
اور ایک وقت آئے گا پھر مراقبہ عادت سے عبادت پہ چلا جائے گا۔ سچی بات بتاؤں، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، کوئی ہمیں پہچان ہی نہیں سکے گا۔ رب وہ دل کی روشنی عطا فرمائے گا، مراقبے کی مشق اور مشق کی وجہ سے وہ روشنی عطا فرمائے گا جو جاگتی آنکھوں سے اللہ وہ دکھائے گا جو مجھے آپ کو بند آنکھوں سے نہیں دیکھ سکیں گے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، چھوٹے سے الفاظ ہیں، زندگی میں رس کھول دیتے ہیں۔ بڑی بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، تکلیفیں، مشکلات، الجھنیں، ان کو زندگی سے نکال کے دھو دیتے ہیں۔ بہترین شہزادوں جیسی زندگی رب گزرواتا ہے، چاہے چھوٹا گھر ہو یا ایک چارپائی ہو یا ٹوٹی کھاٹ ہو۔ اللہ پاک حیرت انگیز خوشحال زندگی اور لاجواب بہترین موت، اور آگے آخری درجے کا استقبال، آخری درجے کا استقبال، آخری درجے کا استقبال۔ سجدہ آخری عمل ہے، عبادت کا نچوڑ ہے، اللہ کی حاضری اور اللہ کی حضوری کا ایک حیرت انگیز طاقتور ترین رکن ہے سجدہ، اور یہ دو سجدوں کے درمیان دعا ہے۔ اور اس وقت موجودہ جو بے ترتیب زندگی ہے، عدم تحفظ کا شکار اولاد ہے، بیٹی بیٹا ہے، گھر ہے، جیب ہے یا گاڑی ہے یا سواری ہے، عدم تحفظ کا شکار ہے، پتہ نہیں کہ تحفظ کیا ہو، پل میں کیا ہو جائے، گھر کے حالات کیا ہوں اور زندگی کے حالات کیا ہوں، آج کیا ہے کل کیا ہو، کوئی خبر نہیں۔ ان لمحوں میں اس دعا کی اشد ترین ضرورت ہے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی، بس رحم فرما، وعافنی، عافیت دے دے، بدن کی عافیت، آنکھوں کی عافیت، ذہن کی عافیت، دل کی عافیت، جذبوں کی عافیت، اولاد کی طرف سے عافیت، گھر کی طرف سے عافیت، بیٹی کی شادی ہونی ہے عافیت، ہو گئی عافیت، بہو آنی ہے عافیت، ہو گئی عافیت، سواری ملی ہے تو اس کو عافیت کا ذریعہ بنا، یہ سواری میری موتوں اور میری ذلتوں اور مجھے لولا لنگڑا کرنے، ہاتھ پاؤں کٹنے، پریشان ہونے کا ذریعہ نہ بنے، عافیت عطا فرما۔ ترکیہ میں ایک بندہ مجھے ملا، میرا کچھ نہیں بچا، اس کا یہ ہاتھ کٹا ہوا تھا، یہ ابھی جو پوسٹ آ رہی ہے نا، کل 10 بجے آئے گی، کل 10 بجے جو پوسٹ آ رہی ہے اس میں نے ہاتھ کٹا ہوا، دوسرا ہاتھ کٹ گئے ہیں، 2 دن کے بعد اندر سے نکلا ہوں، کچھ بھی نہیں بچا، عافیت، عافیت۔ 2 سجدوں کے درمیان آج کے بعد یہ عافیت والی دعا جو 3 سیکنڈ کی ہے، مسنون دعا ہے، حدیث سے ثابت ہے، اس کو نہ چھوڑیں، اس کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہو گئی بات انشاءاللہ۔ اور دوسرا رکوع کی دعا، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ 5 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ 5 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ میں کہتا ہوں زندگی میں جس بندے کے گھٹنے ختم ہو گئے ہوں، سب کچھ گھس گیا ہو، اللہ چلنے کے قابل بنائے گا، کمر کے مہرے، پٹھے، اعصاب اور معذوری سے اللہ بچائے گا۔ اور حیرت انگیز طور پہ مجھے لوگ جب سے میں نے بتانا شروع کیا ہے اس دعا کی طاقت یہ ہے، ایک بابا جی دعا دیتے تھے، میں نے کئی بار سنی، ایک سے نہیں کئی دفعہ سنی، یا اللہ بندے اور منجے کا کبھی محتاج نہ کرنا، کہ اللہ انسان کا اور چارپائی کا بھی محتاج نہ کرنا۔ یہ انسان اور چارپائی کی محتاجی سے بچانے والی دعا ہے جو رکوع سے اٹھنے کے بعد ہے۔ کہیں حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، بس۔ اچھا چلو اس کے سیکنڈ گنتے ہیں، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، کہتے ہیں 2 3 4، چلو اس کو ہم 4 پہ کرتے ہیں، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، 3 سیکنڈ، بڑی طاقت ہے۔ کیوں؟ اللہ کی عظمت ہے، اے اللہ ساری حمد تیرے لیے، اور بہت کثیر اور بہت پاک اور بہت مبارک، ساری حمد تیرے لیے، ساری تعریفیں تیرے لیے، ساری ثنائیں تیرے لیے، اور ساری عزتیں تیرے لیے، سارے تخت تیرے لیے، سارے تاج تیرے لیے، ساری سربلندیاں تیرے لیے۔ اللہ کہتا ہے میری تعریفیں کرتا ہے، مجھے عزتیں دیتا ہے، کبھی کسی کا محتاج نہیں کہوں گا، کیوں کہ میں محتاج نہیں ہوں۔ اللہ محتاج ہے، لہذا کسی کا محتاج نہیں کروں گا انشاءاللہ۔
رکوع سے اٹھتے ہوئے میں کہتا ہوں جتنا بھی بندہ کوئی راکٹ اور انجن ہوئے تو یہ 3 سیکنڈ تو بڑی بہت زبردست بات ہے نا. 3 سیکنڈ اس دعا کے اندر میں نے بڑی طاقت پائی. کتنے بے شمار ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم ہل نہیں سکتے تھے، مہرے، ڈسک، کمر، کالر، گردن، جسم، ہڈیاں گھس گئیں، اللہ چلنے پھرنے کے قابل بناتا ہے. جسم معذور ہو گیا، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلا پھراؤں گا تجھے. اس دعا کی طاقت سے تمہیں صحت مند زندگی، لاجواب زندگی دوں گا. اس دعا کے اندر اللہ کی عظمت ہے، اور جو ملتا ہے اس کی عظمت سے ملتا ہے، اس کی خوشامد سے ملتا ہے، اس کی منت سے ملتا ہے. سارے راز کائنات کے اس کی منت اور خوشامد میں رکھے ہوئے ہیں. کائنات کے سارے راز اس کی منت اور خوشامد میں رکھے ہیں. سارے کائنات کے راز اس کی منت اور خوشامد میں رکھے. سچی بات، سارے راز اس کی منت اور خوشامد میں رکھے ہیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے، ہمارا ایک کلاس فیلو تھا، اس کا والد تھا. پوچھا آپ کے والد کا کوئی خاص؟ انہیں کہ میرے والد صاحب نے خوشامد پہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے. خوشامد کا فن میرے والد کے علاوہ شاید کسی کو نہ آتا. اتنی خوشامد کرتا ہے میرا والد، اور میرا اللہ کہتا ہے تو ڈبل پی ایچ ڈی کر میری خوشامد میں. نہ تیرا تخت چھینوں گا، نہ تیرا تاج چھینوں گا، نہ تیری عزت چھینوں گا، نہ تیری صحت چھینوں گا، تندرستی عطا فرماؤں گا. صرف ان 2 بولوں میں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، 2 سجدوں کے درمیان، اور حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. رکوع سے اٹھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بول ہیں، آسان آسان لفظ ہیں جو زندگی میں صحت کھول دے، نسلوں میں عافیت کھول دے، رزق برکت کے دروازے. اور آنے والی کتنی بلائیں، عافیت اس کو کہتے ہیں، آنے والی کتنی بلائیں ہیں. یہ بجلی کڑک رہی تھی، آج بارش ہو رہی تھی لاہور میں، اس کے گرد و نواح میں، کہاں تک. میں سوچنے لگا مولا تو نے بجلی کو کیسے روکا ہوا ہے، تو نے بجلی کو کیسے تھاما ہوا ہے. میں نے کئی گھر دیکھے بجلی نے کاٹ کے رکھا، میں نے کئی درخت دیکھے بجلی آئی اور درختوں کو پھاڑ گئی، جلا گئی. کئی واقعات سنے. ایک بس جا رہی تھی، مجھے ایک صاحب بتانے لگے بجلی بار بار اس بس پہ آ رہی تھی. آخر بس والے نے بس کھڑی کی. اس نے کہا جی کوئی ایسا بندہ ہے جس کی وجہ سے یہ بجلی آ رہی ہے. اب واحد حل یہ ہے کہ بندہ ایک جائے اور اس درخت کو ہاتھ لگا کے آئے. سب کی اگر اس بجلی کی ڈیوٹی لگی ہے ایک کی تو سب تو نہ جلیں. اب ہر بندہ جاتا تھا ڈرتا ہوا، ادھر جاتا تھا ہاتھ لگاتا تھا، آ جاتا تھا تو حیرت انگیز ہوتی، بچ جاتا تھا. اگلی باری ہوتی تو بیچارہ بوجھل قدموں میں جاتا کہ ابھی جاؤں گا. بجلی مسلسل کڑک رہی ہے. آخری بندہ جب گیا ادھر بجلی گئی، ساری بس کو لے گئی. اس کا فیصلہ تھا کہ تجھے بچانا ہے. وعافنی وعافنی، اللہ عافیت عطا فرما. اللہ عافیت کے دن، عافیت کی راہیں، عافیت کی سانسیں، عافیت کی گھڑیاں اللہ عطا فرما. میرے کملی والے کے ایک ایک فرمان میں، میرے کملی والے کی ایک ایک عطا میں، میرے کملی والے کی ایک ایک دعا میں، ایک ایک لفظ میں کائنات کے راز رکھے. آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ کو رب نے تسبیح خانے کی حاضری، پھر تراویح کی حاضری، اور رب نے کیا نظام عطا فرمایا. آپ بڑے نصیبوں والے اور مقدر والے ہیں، یقین جانیے. میں اس کو کہتا تھا، اس کا ایک نام تھا، میں نام نہیں لیتا. میں کہتا تھا کہ تھوڑا سا ہمارے پاس آ جایا کر، تسبیح میں وقت گزار لیا کر، اللہ اللہ کچھ اس طرح. جی میں آؤں گا. مجھے پتا چلا کہ وہ کیس ہو گیا اور ابھی کچی جیل جوڈیشل جسے کہتے ہیں اس میں ہے، اور پکی جیل میں جانا ہے. میں کوئی ہدیے لے کے نا جیل میں چلا گیا. اس کا نگران کچھ محبت کرنے والا تھا تو اس نے فوراً مجھے اندر لے گیا. سامنے سلاخوں کے کھڑا تھا، ایسے مجھے دیکھا نا تو سلاخوں سے ہاتھ ایسے اندر باہر نکال کے ایسے کر کے مجھے کہنے لگا بس کچھ نہ کہنا، میں نے آپ کو دھوکہ دیا تھا. اور ایسے کہتا تھا میں کروں گا، اللہ کو دھوکہ دیتا تھا. میں کہتا تھا میرے پاس وقت نہیں ہے. اب اس جیل میں وقت ہی وقت ہے، وقت ہی وقت ہے، وقت ہی وقت ہے، وقت ہی وقت ہے، وقت ہی وقت ہے. ابھی چند دن پہلے ایک صاحب 1 مہینہ کچھ دن کی جیل کاٹ کے آئے. مجھے پتا چلا تو میں فوراً ان کے گھر گیا. رات کو گھر بھی ڈھونڈنا پڑا لاہور کی
ایک بستی میں گھر تھا، ڈھونڈنا پڑا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب میں گھر میں گیا نا تو جو مجھے گلے لگ کے ملا اور وہ رویا مت تھا، اوئے 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 اور چیخیں مار کے رویا کہ میں نے آپ کی بات کبھی نہیں مانی۔ میں تنہائیوں میں جیل میں بیٹھا ہوتا تھا، میں آپ سے شکوے بھی کرتا تھا، گلے بھی کرتا تھا، پھر آپ سے باتیں بھی کرتا تھا، اور مجھے ایک ایک بات کا پھر جواب بھی ملتا تھا۔ آپ کے میرے والدین نے مجھے کہا کہ حضرت سے ہم نے عرض کیا تو حضرت کہتے ہیں میرے رابطے میں ہے، کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، میں 100% آپ کے رابطے میں تھا، پر بہت سی باتیں میں نے نہیں مانی، وہاں میرے پاس وقت ہی وقت تھا، میں کہتا تھا میرے پاس وقت ہے نہیں، وقت ہی وقت تھا، ٹائم ہی ٹائم تھا۔ کہ مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کون سا دن ہو گیا ہے، کھانا دینے والا آتا تھا تو مجھے پوچھتا آج کون سا دن ہے، مجھے ٹائم کا پتہ نہیں، مجھے وقت کا پتہ نہیں، مجھے دن کا پتہ نہیں، مجھے لمحوں اور ساعتوں کی کوئی خبر نہیں۔ آپ کتنے خوش قسمت ہے تسبیح خانے کے لیے۔ رب نے کہا دنیا کے کسی کونے میں ہے، آ جا تسبیح خانے میں اور وقت گزار جا تسبیح خانے میں۔ یہ تسبیح خانے کا گزرا ہوا وقت تو اپنے آپ کو قید کر لے، باہر نہ نکل، باہر نہ نکل۔ زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے تسبیح خانے کی چھت سے، تیرے پاس موجود ہے، باہر نہ نکل، اپنے آپ کو چند دنوں کے لیے میری خاطر قید کر لے، اور مجھ سے بڑا احسان لٹانے والا، احسان بتانے والا اور احسان کو دینے والا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بدلہ دینے والا مجھ سے بڑھ کے کائنات میں تجھے کوئی نہیں ملے گا۔ میں تجھے زندگی کی بڑی بڑی قیدوں اور بڑی بڑی مصیبتوں اور بڑی بڑی پریشانیوں اور بہت بڑی ناکامیوں اور ٹھوکروں سے بچاؤں گا، اور ہاں اگر تیری طلب سچی ہوئی، تیرے تڑپ سچی ہوئی، تیرا جذبہ سچا ہوا، پھر میں تیری نسلوں کے لیے بھی برکتوں اور دولتوں اور عزتوں اور خیروں اور برکتوں کے فیصلے کر دوں گا، فیصلے کر دوں گا، فیصلے کر دوں گا۔ انڈیا میں ایک دربار ہے، شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی تھے۔ جدہ میں ان کے ماموں کا گھر، دربار کے جو گدی نشین، تو انہوں نے مجھے بلایا، بہت سے احباب کو بلایا کہ تھوڑا سا درس ہو جائے، تو وہ بھی آئے ہوئے تھے، تو ان کی والدہ بھی تھی، یہ جانشین ہیں گدی نشین کے۔ تو میں نے ان سے بات کی، مجھ سے کہنے لگے کچھ یہ جسمانی، کچھ فلاں ایسے مسائل تھوڑے بہت تھے۔ میں نے بات کی، میں نے کہا کوئی کاروباری مسائل، کہہ رہے وہ کون سے ہیں، سارا انڈیا بھوک مر جائے، ہمارے پاس مال ہی مال ہے، دولت ہی دولت ہے، کیوں؟ وہ ہستی ان دعاؤں، ان وظیفوں اور ان قیامت کی تسبیح خانوں میں، جو اس دور کے تسبیح خانے خانقاہیں کسی فقراء کی تھیں، ان میں اپنے آپ کو قید کر کے گئے تھے۔ قید بھی کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ میں اللہ کا قیدی ہوں، اس کے حبیب کا قیدی ہوں، آل رسول کا قیدی ہوں، اصحاب رسول کا قیدی ہوں، میں ان فقراء اور درویشوں کا قیدی ہوں۔ قید کر کے گئے تھے۔ اللہ نے کہا تو نے قید کیا، روزہ رکھا، اور تیرا جی چاہتا تھا فلاں کھانوں کو، فلاں چیزوں کو، تو نے نہیں کیا، پھر زندگی بھر کے لیے تیری نسلوں کو بیٹھ کے کھلائیں گے، پلائیں گے، ساری دنیا کے اندر مہنگائیوں کو عروج ہو جائے، ان کو مہنگائیوں کی ہوا بھی نہیں لگے گی، ہوا بھی نہیں لگے گا۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، کمال ہے، اور حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ بس میری ایک منت ہے، درخواست ہے، اپنی دعاؤں میں یہ چیز شامل کر لیں، اپنی تسبیحوں میں، اپنے رکوع اور سجدے میں آج کے بعد یہ دعا شامل کر لیں۔ آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہوں گے اگر اس دعا کو شامل کر لیا، اور دنیا کا خوش قسمت وہ خاتون، وہ مرد ہے جس کو رب نے تسبیح خانے کی قیام، تسبیح خانے کی حاضری اس انداز میں دی کہ اس نے کہا مولا تسبیح خانہ غار ہے، اور سنے تھا بڑے بابے غاروں میں جاتے تھے اور غاروں میں چلے کرتے تھے، اور جب نکلتے تھے کندن بن کے آتے تھے، ان کی نظروں میں تاثیر، ان کے کانوں میں تاثیر، ان کے حرفوں میں تاثیر، ان کے لفظوں میں تاثیر، ان کے قدموں میں تاثیر۔ یہ تسبیح خانہ غار بنا لیا میں اس کے باہر نہیں نکلوں گا، نہ موبائل کی شکل میں، نہ قدموں کی شکل میں، نہ لایانیوں کی شکل میں، نہ ادھر ادھر بیٹھ کے گپ شپ کی شکل میں۔ میں نے اپنے آپ کو قید کر لیا۔ میرے اللہ کہتے ہیں میرے لیے قیدی بنایا ہے، جبکہ تیرے قدم تیرے ساتھ تھے، تیری نظریں ساتھ تھیں، تیرا موبائل ساتھ تھا، تو نے اپنے آپ کو میری ذات کی خاطر قیدی بنایا ہے۔ اللہ سے بڑا غیرت والا ہے ہی کوئی نہیں، اللہ سے بڑا غیرت والا کوئی نہیں، او بڑا غیرت والا میرا
رب ہے وہ پھر وہ فیصلے کرتا ہے جو خود نہیں نسلوں کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، پہناتا بھی ہے، عطا بھی کرتا ہے، شفقت اور مہربانی کے دروازے کھول کے دکھا دیتا ہے۔ اللہ ایسا شہنشاہ ہے، شہنشاہ۔ یہ دعائیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور یہاں کی حاضری کو اللہ سے منوائیں۔ کیا کریں؟ منوائیں، یہاں کی حاضری اللہ سے منوائیں کہ اللہ یہاں کی حاضری میرے لیے قبول کر لے، قبول کر لے، میرے لیے قبول کر لے۔ اور بارش ہوتے ہوئے بارش کے لمحات میں دعائیں مانگا کریں، قبول ہوتی ہے۔ یہاں کی حاضری قبول کروائیں۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا، تراویح کے دو تراویح کی وقفوں کے درمیان دو تراویح ہوئی، اس کے لیے دوسری تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں، اس دوران استغفار کریں جو بھی استغفار ہو۔ اور چار تراویحوں کے درمیان مختلف دعائیں منقول ہیں۔ ایک دعا کائنات کی بڑی ہے، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مسلسل ڈوب کے مانگے، مولا غلامی تیری، تراویحاں تیریاں، سجدے تیرے، اور پھر در کسی غیر کا نہ، پھر اپنے در سے عطا فرما، در در کی غلامی اور بھکاری ہونے سے بچا۔ اور اس دوران ہماری مجرمانہ حاضری، مجرمانہ جو حاضری ہے نا، حاضری وہ بڑی طاقتور حاضری ہے، دائیں کندھا بائیں کندھا، مجرمانہ حاضری اللہ کی بارگاہ میں، یہ حاضری بہت طاقتور ہے۔ اللہ کے ہاں اس حاضری کی بہت قیمت ہے کہ بندہ مجرم بن کے دونوں ہاتھ باندھ کے اور اللہ کو پکار رہا اور اللہ کے سامنے منت کر رہا اور اللہ کے سامنے زاری کر رہا ہے۔ اللہ کے سامنے کچھ حاضریاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ ادائیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی بڑی عبادتوں پہ غالب آ جاتی ہیں۔ ادائیں اللہ کے ہاں ادائیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی بڑی عبادتوں پہ غالب آ جاتی ہیں۔ اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم بسمک کہف۔ آمین آمین۔ پورے بدن پہ ہاتھ پھیر دیں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان کے انشاءاللہ لائیو پروگرام چل رہا ہے، روزانہ 4 سے 5 کے درمیان 30 روزے 30 باتیں، اور رمضان میں خوشیاں پانے کی جو لمحے ہیں وہ آپ کو مل رہے ہیں۔ اور کل انشاءاللہ 3 رمضان صبح 10 بجے ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی دعاؤں کی، آمین کی، اور حیرت انگیز اس میں برکتیں ہیں۔ اور 11 اور 12 کے درمیان کے نفل، اور اس میں 4 طاقتور روحانی پیکج ہیں۔ یہ بہت زیادہ اپنے لیے، نسلوں کے لیے، نصیب مقدر کے لیے۔ اور اسی رات تسبیح خانے میں پتاشوں کا عمل بھی ہوگا جس میں پانی میں گھول کے پلایا جائے گا۔ 20 اپریل کو سورج گرہن کا عمل تسبیح خانے میں بہت طاقتور کرایا جائے گا کہ اللہ کے حبیب بھی سورج اور چاند گرہن میں فوراً عمل میں لگتے تھے۔ اور آپ کے سامنے ہے کہ تسبیح خانے کے لمحہ انشاءاللہ برکتیں دے رہا، اور ختم القرآن جو ہے تسبیح خانے کا 29 رمضان کو ہوگا، 29 رمضان کو۔ اور لنگر جب بھی لائیں ہدیے کی نیت سے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں، اور جو حضرات رمضان کی سحری افطاری کرانا چاہتے ہیں ان کو اجازت ہے، کوئی سبیل لگانا چاہتے ہیں، اور جو خود نہیں کر سکتے تو ٹیلی نار کا جو ہمارا نمبر ہے اس پر 100% اعتماد کریں۔ کالی دنیا کالے لوگ کالے روگ کا چلہ انشاءاللہ حضرت علی کی دعا کا 11 مئی سے شروع ہوگا۔ اس میں اعظم کا روحانی دم 28 مئی بروز اتوار فجر کے بعد ہے۔ اور ابھی سے دعائیں نفل روزے اعتکاف میں لگ جائیں کہ 1.25 ارب درود پاک کا جو چلہ ہے، 1.25 ارب تسبیح جو حجویری محل میں ہوگا نومبر 2023 میں، اس میں انشاءاللہ یا اللہ اس کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، بہت زیادہ اس کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، انت نستغفرک ونتوب الیک، انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
ہماری حاضریاں قبول فرما، ذلت علت قلت سے بچا، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، ہماری ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، اولاد کے غم سے بچا، روٹی روزی کے غم سے بچا، نسلوں اور صحت کے غم سے بچا، حاسد اور دشمن کے غم سے بچا، سخی شہنشاہ اس دعا کی اور ان دونوں دعاؤں کی سچی تاثیر بھی، سچے فائدے بھی اور سچا کمال ہمیشہ عطا فرما، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ مبارک کرے۔ تسبیح خانے کے مقیمین کے لیے آج انشاءاللہ تعالی آج کی ہماری جو نشست ہے، جو یہاں تشریف لائے ہیں، کل ہمارے روحانی تجربات مشاہدات کا تذکرہ ہوا تھا روحانی، تو آج انشاءاللہ طبی تجربات اور مشاہدات کا تذکرہ ہوگا، سوال و جواب کی آج انشاءاللہ طبی ٹوٹکوں کی نشست ہے اور طبی سوال و جواب کا تذکرہ ہوگا۔ کل بہت فائدہ ہوا، کل بہت فائدہ ہوا اور بہت زیادہ ماشاءاللہ آپ حضرات کو نفع ہوا۔ آپ خیریت سے ہیں؟ سارا حضرات ماشاءاللہ ٹھیک ہیں؟ کیوں جی بائیں طرف والے بھی ٹھیک ہیں؟ یہ حضرات یہاں بڑے خاص لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ پاک کی رحمت آپ پہ ہو۔ آج تو سالن بڑا لذیذ تھا ہے نا؟ روٹی ختم ہو گئی ہوگی اندازہ ایسے ہے، گوشت ہے، روٹی کافی تھی۔ زیادہ کس نے کھایا؟ 8-10 روٹیاں کھانے والا، 15 روٹیاں کھانے والا، وہ بندہ مجھے اچھا لگتا ہے، وہ بندہ اچھا لگتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک عرب کو دیکھا، عرب کو وہ دن کی روشنی میں نا ٹارچ چاولوں کے اندر مار کے کھا رہا تھا۔ میں نے کہا یا کریمی کیا ہے؟ دن کی روشنی میں، اس کے بعد ٹارچ تھی، میں نے خود دیکھا ایسے کھا رہا تھا۔ میں کہ کیا ہے؟ کہہ رہا فلفل کثیر، کہہ رہا اس میں کالی مرچ ہے، کہیں منہ کے نیچے آ گیا۔ وہ ڈھونڈ کے دیکھ رہا ہوں کہیں کالی مرچ منہ کے نیچے آ گئی۔ اس نے کہا ثواب تو ہے پر سٹا بڑھیا لگی، کوئی ایسا نہ ہو کہ کالی مرچ کی سٹ لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ اصل میں نا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، میری اس بات کو غور سے سنیے گا، خواتین بھی مرد بھی، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، وہ شہنشاہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ پاک نے چنا اور چن کے آپ کو تسبیح خانے میں شاہی مہمان بنا دیا۔ آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ سو رہے تھے، میں رات تقریباً 1:30 بجے کے قریب تسبیح خانے سے گیا ہوں، 10 پارے اور 1 پاؤ سن کے، آج 10 پارے پھر سننے ہیں تراویح میں، اور پرسوں ختم ہو جائے گا، اس کے بعد اگلا ختم شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ چنے گئے لوگ ہیں، آپ کا انتخاب ہوا ہے۔ کبھی نہ اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کیا کریں، کیوں؟ اس نیت سے کہ مولا تیرا وعدہ ہے شکر کرنے والے کی نعمت بڑھ جاتی ہے۔ اے سخی آقا اپنے راہوں کی یہ نعمتیں نہ مجھ سے چھیننا نہ میری نسلوں سے چھیننا۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ سعید ہیں، سعادت مند ہیں، آپ سعید ہیں۔ کوئی نیکی تھی آپ کی والدہ کی، والد کی، کوئی خیر ایسی تھی جو آپ کے قدم خیر کی طرف اٹھے ہیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا میں نے ایک تجربہ کیا ہے، میں نے کہا کیا؟ کہا تسبیح خانے کا دروازہ اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا، اس سے پہلے میں نے بڑی کوششیں کی، میں نے کبھی تسبیح خانے کا دروازہ گلیوں میں Like this video, comment and subscribe this channel. Jazakallah.